بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. فقہ المعاملات کورس میں ہم جو موضوع شروع کیا تھا ہم نے خرید و فروخت کا، اور اسی خرید و فروخت اور بیوع کے سلسلے میں ہم تیسرا پوائنٹ پڑھ رہے تھے، بیوع کی چند معاصر صورتیں، یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں چند جدید اور معاصر ابحاث. تو وہ تقریباً 10 ابحاث تھی، اور ان 10 میں سے ہم نے تقریباً 4 تک پڑھ لیا تھا. آج ہم نمبر 5 سے شروع کریں گے. نمبر 5 پہ جو معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں بیع عینہ، بائی بیک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بیع عینہ. بیع عینہ کے لیے 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک، بیع عینہ کا تعارف، پھر حکم شرعی اور جائز صورتیں. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو بیع عینہ کا مفہوم ہے. بیع عینہ کا آسان مفہوم فقہا ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یا اس بیع عینہ کا دوسرا نام ہی سمجھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں شراء ما باع باقل مما باع. ہدایہ وغیرہ کی کتابوں میں، جو قدیم کتابیں ہیں، ان میں اس کے بارے میں یوں تعبیر ملتی ہے، شراء ما باع باقل مما باع. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز کسی کو ادھار فروخت کر دے، اور پھر اس سے وہی چیز نقد کم قیمت میں خرید لے واپس. تو اس کو کہتے ہیں بیع عینہ. مفہوم سمجھیے ذرا، یا مثال، اس مفہوم کو ذرا مثال سے سمجھیے. میں نے آپ کو اپنا موبائل 10,000 روپے کے بدلے فروخت کر دیا، اور قیمت کی ادائیگی 4 مہینے بعد طے ہوئی کہ بھئی فروری 2022 کو آپ مجھے اس کی قیمت دیں گے. یہ میرا موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں 10,000 میں. اور پھر اس طرح کر دیا کہ وہی موبائل میں نے آپ سے، ابھی آپ نے مجھے قیمت نہیں دی، وہ تو آپ قیمت جا کے 4 مہینے بعد دیں گے نا. 4 مہینے بعد وہ 10,000 روپے دیں گے. تو ابھی کے ابھی میں نے آپ سے اپنا وہی موبائل 8,000 میں واپس خرید لیا نقد، اور آپ کو میں نے 8,000 روپے دے دیے. تو آپ کو میں نے 8,000 روپے دے دیے اور آپ سے میں نے موبائل خرید لیا. اب آپ کو جو میں نے موبائل بیچا تھا اس کے بدلے میں آپ پر جو 10,000 لازم تھے وہ آپ 4 مہینے بعد لائیں گے. تو رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے موبائل کو بیچ میں ویسے ہی ڈال دیا، اور در حقیقت تو اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ میں نے آپ کو 8,000 روپے آج دے دیے، اور آپ فروری 2022 کو مجھے 10,000 روپے دیں گے. تو سیدھا سیدھا سود ہے یہ. بہرحال یہ تو ہے اس کا مفہوم. دوسری بات، اس کا شرعی حکم کہ کیا یہ بیع عینہ درست ہے یا نہیں، کہ ایک انسان اپنی چیز دوسرے کو ادھار فروخت کر دے اور پھر اس سے نقد کم قیمت میں خرید لے. اگر اس کی تعریف آپ دیکھیں گے نا، تو تعریف میں یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں. پہلا کانٹریکٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنا موبائل ادھار بیچا، تو وہ ادھار معاملہ ضروری ہوتا ہے، ادھار ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کانٹریکٹ نقد ہوتا ہے، اور پہلے والے کانٹریکٹ سے کم قیمت پر ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے 10,000 پہ بیچا تھا اور آپ سے میں 8,000 میں خرید رہا ہوں. تو شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ اس بارے میں فقہا کی 2 رائے ہیں. فقہائے مالکیہ، فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ. ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، کہ یہ صورت ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کا جواز منسوب ہے کہ بھئی یہ جائز ہے. اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کی طرف کراہت منقول ہے کہ ان کے نزدیک مکروہ ہے. تاہم فقہائے شافعیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. بیع عینہ فقہائے شافعیہ کے ہاں جائز ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، جمہور علماء کے ہاں بیع عینہ جائز نہیں ہے، اور آج کل معاصر علماء نے بھی بیع عینہ کو ناجائز ہی لکھا ہے، جمہور کی رائے کو ترجیح دی ہے.
ٹھیک ہے. تو بے عینہ کی صورت آج کل ممنوع ہے. جو اسلامک بینکنگ کے اندر جو جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی فقیہ کی رائے کو لے کر کسی معاملے کو جواز کی طرف لے جائے، وہاں پر بھی عمومی طور پر جو معاصر محققین ہیں، ہمارے معاصر فقہا، انہوں نے وہاں پر بھی اجازت نہیں دی بے عینہ کی. وہاں جس چیز پہ عمل ہو رہا ہے وہ تورق ہے، وہ آگے آ رہا ہے. تو اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، جائز صورتیں. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ بے عینہ کی جو صورت ہم نے پڑھی ہے اس کو اکثر فقہا ممنوع لکھتے ہیں، لیکن کچھ علماء نے بے عینہ سے ملتی جلتی کچھ صورتیں ہیں جس کو جائز قرار دیا. در حقیقت وہ بے عینہ کے تحت آتی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نے، مثلا میں نے آپ کو موبائل بیچا اور پھر اسی قیمت پر میں نے آپ سے واپس خریدا، قیمت کم نہیں کی، تو یہ جائز ہے. تو پھر یہ تو بے عینہ ہے ہی نہیں. بے عینہ کے اندر تو دوسرا کانٹریکٹ میں قیمت کم ہونا ضروری ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو میں نے آپ کو 10,000 میں موبائل بیچا اور 10,000 میں آپ سے خرید لیا، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ سب کے ہاں جائز ہے. بلکہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو اپنا موبائل بیچا 10,000 میں اور واپس میں نے آپ سے اصل قیمت سے زیادہ پہ خریدا، تو یہ بھی جائز ہے. مثلا آپ کو میں نے 10,000 میں موبائل بیچا اور واپس میں نے آپ سے خریدا 12,000 میں، تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن یہ صورت بھی جائز ہے کیونکہ اس میں وہی قرض پر نفع والی کوئی صورت نہیں ہوتی نا. پھر اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوسری صورت کہ میں نے آپ کو اپنا موبائل بیچا اور آپ گھر لے گئے اور اس موبائل میں کوئی خرابی پیدا کر دیا، آپ نے خراب کر دیا اور آپ مجھے واپس بیچنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ سے واپس خریدا موبائل، لیکن اس میں جو خرابی آئی ہے اس خرابی کی وجہ سے میں نے قیمت کم کر دی، تو یہ بے عینہ نہیں ہے. یہ بھی درست ہے کیونکہ یہاں پر جو قیمت کم کی گئی ہے وہ تو فالٹ اور خرابی کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ سے اگر اس کی اتنی ہی قیمت کم کر دی جائے جتنی اس میں خرابی آئی ہے تو پھر بھی واپس لے سکتے ہیں. یہ تو ایسا ہوا جیسے اصل قیمت پر واپس دیا ہو. اور تیسری صورت تورق کی ہے، وہ بھی بے عینہ سے ملتی جلتی ایک صورت ہے تورق. اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے، میں آگے انشاءاللہ اس پہ عرض کرتا ہوں. تو وہ نمبر 6 کے اندر آ رہا ہے. تو یہ بے عینہ سے متعلق چند اہم باتیں تھی، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اب آتے ہیں ہم نمبر 6 پہ، یہ ہے تورق. تورق کے بارے میں آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک کو کہتے ہیں تورق، پہلی بات تورق کی تعریف، دوسری بات تورق کا شرعی حکم، اور تیسری بات تورق کی 2 بنیادی صورتیں. سب سے پہلے ہم تورق کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. تورق باب تفاعل سے ہے، یہ ورق سے بنا ہے، واو را قاف. ورق جو ہے اس کی لغوی معنی کئی آتے ہیں، مثلا درخت کے پتے کو بھی ورق کہتے ہیں، صحیح ہے. خیر اور مال کو بھی ورق کہتے ہیں، مال وغیرہ. تو چونکہ اس میں بھی اصل مقصد جو انسان کا ہوتا ہے وہ چیز کی خریداری نہیں ہوتی بلکہ نقد رقم کا حصول مقصد ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ورق، تورق کا نام دیا گیا ہے. بہرحال بے عینہ سے ملتی جلتی ہے، اور لفظ تورق صرف فقہاء حنفیہ کے ہاں یہ نام ملتا ہے. صورتیں تو دیگر فقہاء نے بھی ذکر کی ہے، لیکن یہ جو اصطلاح ہے یہ فقہاء حنابلہ نے سب سے پہلے استعمال کی ہے تورق کی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا موبائل بیچ دوں ادار، مثلا 10,000 میں نے آپ کو اپنا موبائل بیچ دیا ادار، اور وہ 10,000 روپے آپ مجھے کب دیں گے؟ 1 فروری 2022 کو. اور وہ موبائل آپ واپس مجھے نہ بیچے بلکہ آپ بازار گئے اور کسی تیسرے شخص کو، کسی دکاندار کو، کسی اور کو آپ نے 8,000 میں وہ موبائل نقد بیچ دیا اور آپ کو 8,000 روپے نقد مل گئے اور آپ وہ 8,000 روپے اپنے لیے استعمال کرے. ہاں مجھے آپ دیں گے پھر 1 فروری 2022 کو میرے 10,000 روپے. تو اسی سے بے عینہ اور تورق میں بنیادی فرق آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بے عینہ میں کیا ہوتا ہے کہ چیز واپس سیلر کو بیچی جاتی ہے. مثلا میں نے آپ کو موبائل بیچا تھا ادار مہنگا، اور آپ سے ہی میں نے خود واپس خریدا نقد سستا، تو وہاں بیچنے والے کے پاس چیز واپس آ جاتی ہے. لیکن تورق میں ایسا نہیں ہے. تورق میں یہ ہے 3 آدمی ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ایک فروخت کنندہ ہوگا جس نے اپنے موبائل بیچا، مثلا میں،
دوسرا آپ ہے خریدار، آپ نے 10,000 کا خریدا ادھار، اور تیسرا بازار میں کوئی اور ہے جس کو آپ بیچیں گے نقد سستا، اور قیمت حاصل کر کے، رقم حاصل کر کے آپ جو ہے اپنے رقم کو استعمال کر لیں گے۔ میں تو نکل چکا ہوں ویسے بھی، مجھے 1 فروری 2022 کو میری قیمت 10,000 روپے مل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تورق۔ اب دوسری بات کی طرف آ جائیے، حکم شرعی کہ تورق کا شرعی حکم کیا ہے۔ پہلی بات، فقہائے حنابلہ نے واضح طور پر تورق کو جائز قرار دیا ہے۔ فقہائے حنابلہ کے ہاں یہ صورت جائز ہے، اور فقہائے شافعیہ کے ہاں تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں بیعینہ جائز ہے، تورق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے، تو تورق بطریق اولا جائز ہے۔ تو فقہائے حنابلہ اور شافعیہ کی رائے میں یہ جائز ہے تورق۔ فقہائے مالکیہ تورق کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تورق جائز نہیں ہے۔ دو رائے ہو گئی، اور تیسری رائے فقہائے حنفیہ کی ہے۔ فقہائے حنفیہ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس صورت کو جائز قرار دیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کی طرف کراہت کی نسبت کی جاتی ہے کہ بھئی انہوں نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں دونوں میں تطبیق دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی امام محمد نے جس صورت کو مکروہ لکھا ہے وہ تو وہ صورت ہے جو بیعینہ میں آتی ہے کہ چیز واپس اصل سیلر کو مل جائے۔ اگر چیز واپس سیلر کو نہ ملے، کسی تیسرے فرد کو بیچا جائے، جیسے کہ یہ ہے تورق، یہ سب کے ہاں جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کسی کو رقم کی ضرورت ہے اور آپ اس کو رقم نہیں دے رہے اور اپنی چیز اس کو مہنگی بیچ رہے ہیں ادھار، کہ بھئی یہ لے لو میرا موبائل جس کی اصل قیمت 10,000 ہے، تم 15,000 کی لے لو اور جا کر کسی کو بیچ کر نقد رقم اپنے لیے استعمال کر لو۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ذرا بہتر نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلاف اولا ہے بس، لیکن کراہت کے درجے میں نہیں جائے گی، ممانعت کے درجے میں نہیں جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مالکیہ کو چھوڑ کر دیگر تمام فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی صورتوں کی طرف۔ چونکہ بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ہیں، اسلامک بینکنگ میں چونکہ اس پہ زیادہ عمل ہو رہا ہے، تو اس پس منظر کو دیکھ کر پھر فقہا نے، موجودہ معاصر علماء نے اس کی دو بنیادی صورتیں لکھی ہے۔ وہاں یوں ہوتا ہے نا اسلامک بینکنگ میں کہ مثال کے طور پر مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ روپے کی، میں گیا، اب میں تورق کی صورت یوں ہوگی، مثلا مرابحہ وغیرہ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس نقد رقم کی ضرورت ہے، تو اسلامک بینک والے تو قرض پر نہیں دے سکتے کہ اس پر نفع لے لے، تو وہ تورق اس طرح کریں گے کہ اسلامک بینک والے جو ہے کسی جگہ سے گاڑی وغیرہ خرید لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے بیچ دیں گے۔ تو میں جب اسلامک بینکنگ سے گاڑی خرید لوں گا، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر گاڑی بینک والوں کو ملی 10 لاکھ کی، بینک نے مجھے بیچی 10,50,000 کی، میں نے بینک سے 10,50,000 کی گاڑی خریدی اور واپس بینک کو میں نے وکیل بنا دیا کہ آپ یہ گاڑی میری وکالت میں کسی کو بیچ دے، 10 لاکھ میں بیچ دے، جتنی بھی بیچ دے، 10 لاکھ میں بینک نے میرے لیے بیچ دی، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے، اور بینک نے جو مجھے گاڑی بیچی تھی جس کی قیمت میں مثلا 2 مہینے بعد ادا کروں گا، وہ 10,50,000 میں بعد میں بینک کو دے دوں گا، بینک نے کسی تیسرے کو وہ بیچ دی۔ تو گویا کہ 3 آدمی ہو گئے، ایک بینک گاڑی بیچنے والا، ایک میں گاڑی خریدنے والا، ٹھیک ہے، اور ایک کوئی تیسرا شخص ہوگا جس کو بینک جو ہے میری طرف سے گاڑی بیچ دے گا، بس اس میں صرف یہ اضافہ ہو جائے گا کہ بینک میرا وکیل ہو جائے گا گاڑی بیچنے میں، باقی تورق کی صورت وہی ہے کہ بیچے گا کسی اور کو، بینک خود نہیں خرید سکتا واپس، اگر بینک مجھ سے خود واپس خود خریدتا ہے تو پھر یہ بیعینہ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت اسلامک بینکنگ وغیرہ میں اس طرح وجود میں آتی ہے۔ اب ذرا دو صورتیں دیکھ لیجیے، ایک کو کہتے ہیں اتفاقی تورق اور دوسری قسم کو کہتے ہیں منظم تورق۔ اتفاقی تورق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی صورت ابھی ہم نے اوپر ذکر کر دی کہ بس 3 آدمی ہو گئے اتفاقی طور پر، مثلا میں بینک کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اور بینک کو میں نے کہا اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، بینک نے مجھے کہا ٹھیک ہے ہم گاڑی خرید کر آپ کو بیچ دیں گے، آپ یہ گاڑی کسی کو بیچ دینا، اپنے لیے نفع وہ کر لینا، تو میں نے جو ہے اس طرح
کانٹریکٹ کر دیا، بینک نے گاڑی کہیں سے خرید کر مجھے مہنگی بیچ دی اور پھر میں نے خود کسی اور تیسرے فرد کو بیچ دی یا بینک کے ذریعے کسی اور کو بکوا دی، تو اس کو کہتے ہیں اتفاقی تورق۔ اس کی عمومی طور پر علماء اجازت دیتے ہیں۔ جہاں تک تورق منظم کی بات ہے، دوسری صورت، تورق منظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ترتیب کر لینا جس کی وجہ سے چیز واپس اصل سیلر کی طرف آ جائے، یعنی خود بیچنے والا خود تو واپس نہ خریدے، اگر خود خریدے گا وہ تو بے نہ ہو جائے گی نا، خود واپس نہ خریدے، لیکن کوئی ایسی پروگرام، کوئی ایسی ترتیب کر لے کہ کوئی تیسرا شخص خریدے لیکن وہاں سے بھی واپس اصل آدمی کی طرف آ جائے، بیچنے والے کی طرف۔ مثال کے طور پر کہ میں آپ کو موبائل بیچوں 10,000 کا اور آپ کو میں کہوں کہ وہ جو فلاں زید ہے نا اس کو بیچ دو 8,000 روپے کا، اور وہ زید میرا دوست ہو، اس کو میں نے پیسے دیے، اس کو میں نے کہا تم خرید کے واپس میرے پاس لے آنا، تو اب واپس تو میں نے نہیں خریدا، لیکن اس نے جس شخص کو بیچا تھا اس کو تو میں نے ہی مقرر کیا تھا، تو وہ آپس یہ بیعینہ ہی کی شکل ہے۔ اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ میں بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کہ بینک نے مجھے گاڑی بیچی اور میں نے کسی اور کو بیچ دی، پھر تو ٹھیک ہے، یا بینک کو میں نے وکیل بنا دیا کہ کسی اور کو بیچ دو، پھر بھی ٹھیک ہے، اتفاقی تورق۔ لیکن منظم تورق یہ ہوگا کہ بینک مجھے گاڑی بیچ دے، پھر میں بینک کو کہوں کہ کسی اور کو بیچ دو اور بینک خود خرید لے، وہ تو بیعینہ میں چلا جائے گا۔ اب بینک خود نہ خریدے بلکہ بینک اپنے ہی کسی اور برانچ کو بیچ دے یا اپنے تحت آنے والے اداروں کو جس کا اس بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی بینک کی شاخیں ہیں وہ، اس کو بیچے گا، تو بھی یہ تورق منظم ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتے علماء۔ کیوں؟ یہ ایسا ہے جیسے کہ واپس اسی بینک کے پاس چلا گیا، گاڑی چلی گئی، تو بینک کسی ایسے تیسرے شخص کو بیچے گا جو بالکل اجنبی ہو، جس کا اس بینک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ گاڑی اٹھا کے لے جائے بس، تو پھر یہ تورق منظم نہیں ہے، پھر یہ جائز ہے۔ تو سمجھ آ گیا؟ تورق منظم کا اینڈ اور نتیجہ بیعینہ کی شکل بنتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تورق کی صورتیں ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے، نمبر 6 صورت ہو گئی، 7ویں صورت بے بالتقسیط کہتے ہیں اس کو۔ بے بالتقسیط کو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں قسطوں پر خرید و فروخت، انسٹالمنٹس پر کسی چیز کی خرید و فروخت۔ اس کے لیے 4 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے تو کافی ہے۔ ایک، اس کا تعارف، نمبر 2 اس کی بنیادی شرائط، نمبر 3 کسی ایک انسٹالمنٹ یا قسط میں اگر آپ نے جلدی ادائیگی کر دی، کیا جلدی ادائیگی کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور نمبر 4 تاخیر پر جرمانہ ہوتا ہے نا، کسی انسٹالمنٹ میں تاخیر ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی جرمانہ لگ سکتا ہے یا نہیں، اگر نہیں لگ سکتا تو اس کی کوئی متبادل صورت ہے یا نہیں۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ متفرق طور پر کتابوں میں مل جاتی ہے، لیکن اس طرح ایک جگہ ان سب باتوں کو اس طرح یوں آپ ترتیب کے ساتھ یوں جمع کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تقسیط باب تفعیل سے ہے نا، کسی چیز کو قسطوں میں تقسیم کر دینا، اور بے بالتقسیط آسان مفہوم ہے، اس کی تعریف کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی ادار بے ہی ہے، لیکن ادار بے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ساری کی ساری قیمت کے لیے ایک ہی تاریخ فکس کر دی جائے، بھئی 1 جنوری 2022، وہ تو بیع المؤجل ہے، یہ بھی بیع المؤجل ہے، یہ بھی ادار ہے، لیکن اس میں ادار میں صرف یہ ہوتا ہے کہ قسطوں کے لیے یعنی قیمت کو مختلف ٹائمز اور مختلف قسطوں میں تقسیم کر کے مختلف اوقات ترتیب دی جائے۔ مثلا آپ نے ہر مہینے 10,000 دینے یا آپ نے ہر مہینے 1,000 روپے دینے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، چلیں چیز خرید لو، تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں بیع بالتقسیط۔ اس کو علماء یوں کہتے ہیں نا کہ تأجیل اداء الدین مفرقا الى اوقات متعددہ معینہ، ٹھیک ہے، بہرحال مختلف تعریفیں کی جاتی ہے، تو آسان مفہوم آپ کے سامنے آ گیا۔ بنیادی شرائط کیا ہے قسطوں پر خرید و فروخت کے لیے؟ 5 بنیادی شرائط ہے، باقی تو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، وہ تمام شرائط تو ضروری ہوں گی جو اصل
کانٹریکٹ کے لیے ہوتی ہے، لیکن خاص اس کے لیے بھی 5 شرائط ہیں یا 4۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قیمت مکمل طور پر طے کر لی جائے اسی جگہ۔ آپ یوں نہ کہیں کہ اگر آپ نے بھائی صاحب لے جاؤ 5 مہینے میں اگر آپ نے قسط ادا کر دی تو فی مہینہ آپ 10,000 دیں، اور اگر آپ 10 مہینے کا تو فی مہینہ آپ 5,000 دیں، یا اس طرح۔ تو اس طرح نہیں، ڈاواڈول نہ چھوڑے، قیمت کو فکس کر دے اسی مجلس میں کہ بھائی مکمل قیمت 50,000 روپے ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قسطیں متعین کر لی جائے، بھائی فی قسط 5,000 روپیہ، فی قسط 1,000 روپیہ، جو بھی ہے فکس کر دی جائے۔ نمبر 3، ہر قسط کی ٹائمنگ بتا دی جائے کہ بھئی ہر قسط 1 جنوری کو دینا، یہ 1 تاریخ کو دینی، ہر مہینے کی 1 کو آپ نے ایک قسط دینی، تو تاریخ بھی طے کی جائے۔ اور چوتھی اور اہم شرط جس کو آگے بھی ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ قسط میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس پر کوئی مالی جرمانہ وصول نہ کیا جائے، ورنہ یہ سود میں آئے گا۔ چلے جی نمبر 3 کی طرف آئیے، جلدی ادائیگی پر ڈسکاؤنٹ دینا۔ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک دکاندار سے کوئی فریج جو ہے وہ قسطوں پر خرید لیا مثلا 50,000 میں، اور ہر مہینے میں اس کو 5,000 روپے دیتا ہوں، 10 مہینوں میں مکمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ 10 مہینوں کے بجائے میں نے 6 یا 7 مہینوں میں مکمل قیمت ادا کر دی، تو کیا اس طرح جلدی ادائیگی پر مجھے ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے کہ مثلا 50,000 کا میں نے خریدا تھا فریج، اور 5,000 روپے ادا کروں گا 10 مہینوں میں، اب میں نے اس طرح کر دیا کہ میں نے 8 مہینوں میں ہی ساری قیمت ادا کر دی، تو کیا اب وہ کر سکتا ہے ایسا کہ فریج کی قیمت جو ہے وہ 50 کے بجائے 45 کر دے، 44 کر دے اس طرح، یا نہیں؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے بنیادی طور پر 2 صورتیں ذہن میں رکھیں، ایک صورت جائز ہے اور ایک صورت ناجائز ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں جب فریج خرید رہا تھا تو اسی وقت ہم دونوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لیا، یہ شرط رکھ دی باقاعدہ، یہ معاہدہ طے ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے میں 50,000 میں خرید رہا ہوں 10 مہینے کے ادھار پہ قسطوں پہ، لیکن اگر میں نے جلدی ادائیگی کر دی تو تم مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ ادا کرو گے، مثلا میں نے اگر 8 مہینے میں ادا کر دیا تو تم مجھے 5,000 ڈسکاؤنٹ دو گے، اگر میں نے 5 مہینے میں ساری قیمت ادا کر دی تو مجھے 10,000 روپے ڈسکاؤنٹ دو گے، اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس طرح شرط اگر رکھ دی تو پھر یہ ناجائز ہے۔ شروع میں اس طرح کی شرط رکھنا کہ بھئی میں نے اگر جلدی ادا کر دی ڈسکاؤنٹ دو گے، یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت کہ شروع میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی معاہدہ ہوا، نہ کوئی شرط رکھی، بس میں گیا دکان انسٹالمنٹ میں، میں نے فریج خریدا 50,000 کا، ایک قسط میں نے ادا کر دی 5,000، اب میں ہر مہینے 5,500 دوں گا، لیکن ہوا اس طرح کہ جب 8 مہینے ہوئے تو میرے پاس کہیں سے کچھ پیسے آ گئے اور میں نے ساری وہ اگلے 2-3 مہینوں کی انسٹالمنٹ بھی ایک ساتھ ادا کر دی۔ دکاندار خوش ہو گیا، اس نے کہا یار نہ میں نے کوئی شرط رکھی تھی کچھ اور، چلے بس اپنی خوشی سے اس نے اس وقت مجھے کہہ دیا کہ یہ تم نے جلدی ادا کر دے، چلو یہ 3,000 تمہیں ڈسکاؤنٹ 47,000 دے دینا یا 45,000 دے دینا، لہذا تو اس طرح وہ یہ تبرع احسان ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ ایگریمنٹ لگا کہ اس کو لازم کر دینا وہ صورت جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیے چوتھے پوائنٹ کی طرف، تاخیر پر جرمانہ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قسط میں کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ہر مہینے کی 1 کو ادا کر رہا ہے بیچارہ جو ہے 1 سے مطلب کچھ پیسے نہیں ملے، تنخواہ نہیں ملی، یا کوئی پیسے گڑبڑ ہو گئے اور اس مہینے 10 تاریخ تک لے گیا، تاخیر کر دی، یا 15 تک لے گیا، یا پورا مہینے ہی ڈیلے تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی جرمانہ لازم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر تم نے قسط میں تاخیر کر دی تو 5,000 کے بجائے وہ والی قسط 6,000 ہو جائے گی۔ ہاں جرمانے لگاتے ہیں آج کل، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کو فقہی اصطلاح میں تعزیر بالمال کہتے ہیں، تعزیر بالمال۔ اس بارے میں کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہا کی 2 رائے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک رائے تو ائمہ 4 کی ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، یہ ائمہ 4 بنیادی طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہے اور یہ سود کے زمرے میں آئے گا، تعزیر بالمال جائز نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، اسی طرح
فقہائے مالکیہ، بلکہ بعض فقہائے مالکیہ ہیں، اصل قول تو ان کا بھی اسی طرح ہے، بعض فقہائے مالکیہ کی رائے اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ مالی جرمانے کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے. جی تعزیز نہیں، تعزیز بالمال نہیں، تعزیر را کے ساتھ، تعزیر بالمال. تو جیسے میں نے آپ کو دو رائے بتا دی نا، جواز والی رائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، بعض مالکیہ کی طرف، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان حضرات کی طرف جو ہے وہ جواز کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان حضرات کے ہاں یہ جائز ہے مالی جرمانہ. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی طرف جو جواز کی نسبت کی جاتی ہے نا، پھر اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی امام ابو یوسف نے جو اجازت دی ہے وہ اس طرح دی ہے کہ آپ مالی جرمانہ لے لیں لیکن کچھ مہینے بعد پھر واپس دے دیں تاکہ اس آدمی کی اصلاح ہو جائے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جائز ہے، بس لے سکتے ہیں. بہرحال تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکثر فقہاء اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اکثر فقہاء اور ہمارے آج کل کے معاصر فقہاء اور محققین نے بھی تاخیر پر، اکثر نے اجازت نہیں دی تاخیر پر جرمانے کی. کچھ عرب علماء نے دی ہوگی لیکن اکثر کے ہاں جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ تاخیر پر جرمانے کی اجازت نہیں ہے. جب تاخیر پر جرمانے کی اجازت نہیں ہے، بینکنگ والے بھی تو لگاتے ہیں نا آج کل صدقہ کے نام سے اور اس طرح کر کے، تو اس کی پھر اصل حکم تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جائز نہیں ہے. اب متبادل صورت کوئی ہو سکتی ہے جائز یا نہیں، اس کے بجائے کوئی اور صورت. تو دیکھیے اس کا ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے، ایک حل کہ آپ ایگریمنٹ میں یہ شرط لگا دے کہ بھئی اگر خریدار نے ایک قسط میں بھی اتنی تاخیر کر دی، مثلا 5 دن یا 6 دن، تو اس پر تمام قسطیں فوری طور پر ادا کرنا لازم ہو جائے گی. جو قسطیں ہر مہینے کے آخر میں ادائیگی تھی نا، بعد میں باقی شدہ قسطیں، وہ ساری کی ساری یکمشت ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی. خریدار بھی اس کو ایکسپٹ کر لے تو بس یہ جائز ہے. ایک حل ہے نا. خریدار پھر یہ سوچے گا کہ میں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اگر میں نے اس قسط میں تاخیر کر دی تو آگے آنے والی تمام قسطیں مجھے ابھی کے بھی ادا کرنی پڑے گی پھر. ٹھیک ہے، تو ایک حل ہے اس کو تاخیر سے روکنے کا. اسی طرح ایک اور حل بھی ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ ایگریمنٹ میں یہ بات طے کر دی جائے کہ بھئی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ نے ادائیگی کرنی ہے. 5 دنوں تک تو تمہیں گنجائش ہے تاخیر کی، لیکن اگر تم 5 دنوں سے زیادہ یا 10 دن تک لے گئے تو فروخت کنندہ یا جو سیلر ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ چیز ضبط کرے گا، اپنی چیز آپ سے کیا کر لے گا، قبضے میں لے کر آپ سے ضبط کر لے گا اور اس کو بازار میں بیچے گا، اور بازار میں بیچ کر اس سے اپنی ساری قسطیں اس سے لے لے گا. ہاں کچھ اضافی رقم مل گئی تو وہ آپ کو واپس کر دے گا. ایسی کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں، بینکنگ والے لگا سکتے ہیں. بینک نے آپ کو گاڑی بیچی ہے، یہ کنڈیشن لگا دی کہ اگر تم 10 تاریخ تک قسط کو لے گئے نا، تمہاری گاڑی ضبط کر کے ہم بیچ دیں گے. تو ٹھیک ہے، پھر بینک اس کو ضبط کر کے بیچ دے اور جتنی قسطیں بینک کی بنتی ہے وہ لے لے اور باقی اس کو واپس کر دے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 حل ہو سکتے ہیں. باقی تاخیر پر جرمانے کی علماء نے اس کی عمومی طور پر اجازت نہیں دی. حضرت شیخ تقی صاحب کی جو کتاب آئی ہے توثیق الدیون، اس میں تعزیر بالمال پر بہت ہی مزیدار اور تحقیقی مقالہ موجود ہے. میں تو کہوں گا کہ آپ سب اس کو ضرور دیکھیے کہ وہ بہت مزیدار مقالہ ہے. چونکہ آج آپ لوگوں نے یہ بحث پڑھ لی تو وہاں آپ دیکھ لیجئے، وہاں حضرت نے دونوں طرف کے دلائل دیے ہیں، اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن حضرات نے تاخیر پر جرمانے کی اجازت دی ہے نا، جیسے علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ رحمہ اللہ، وہ بھی کوئی کمزور رائے نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہے. لیکن پھر بھی حضرت نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ نہیں بھائی تاخیر پر جرمانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے بہر صورت. تو یہ ہے بنیادی طور پر تاخیر پر جرمانہ. اچھا، یہ 8ویں اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں ضع و تعجل. ضع و تعجل کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے: تعریف، شرعی حکم اور بنیادی شرائط. تعریف اور
شرعی حکم اور شرائط. تعریف کے حوالے سے تو یہ دیں گے کہ ضع کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو رکھنا یا قیمت میں کمی کرنا, اور تعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا, کسی کام کو وقت سے پہلے ادا کر دینا. فقہ اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہ اصطلاح میں آج کل ایک جدید اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی شخص کے اوپر کوئی قرض ہے, کوئی دین ہے, اور اس کی پیمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی آئے گی, آئی نہیں ہے, ابھی 1-2 مہینے ہے اس میں. آپ نے اس کو یوں کہہ دیا کہ بھائی آپ کے اوپر جو میرے پیسے لازم ہوئے ہیں نا, یعنی آپ کو جو میں نے گاڑی بیچی تھی اور آپ پر جو میرے 10 لاکھ روپے لازم ہوئے ہیں وہ آپ دو گے 1 جنوری 2022 کو نا, ابھی تو اس کے 2 مہینے ہیں, 2.5 مہینے ہیں. تو اس طرح کر لو کہ 2-2.5 مہینے کے بعد ادائیگی کے بجائے تم جلدی ادا کر دو, تعجل, آج ادا کر دو ساری قیمت. وضع اور ضع, لیکن میں اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا, قیمت میں کمی کر دوں گا. 10 لاکھ کے بجائے تم اس طرح کر دو 9,70,000 دے دینا, لیکن جلدی دے دو وقت سے پہلے. اس کو کہتے ہیں ضع و تعجل. اچھا, اس کی عربی میں آپ یوں اس کو یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ تعجیل الدین المؤجل فی مقابل التنازل عن بعضه. تعجیل الدین المؤجل فی مقابل التنازل عن بعضه. کیا مطلب ہو جائے گا کہ قرض کی ادائیگی کا وقت جو مؤخر یعنی دین جس کی ادائیگی کا ٹائم بعد میں ہو اس میں کمی کر کے فوری ادائیگی کرنا. تو بہرحال یہ ہے. اب حکم شرعی دیکھ لیجئے, کیا یہ جائز ہے اس طرح کی شرط لگا کر کہ وہ کرنا کہ بھائی تم کمی کر دو, جلدی ادائیگی کر دو, اگرچہ تھوڑی کمی کر دو لیکن جلدی ادا کر دو. ٹھیک, اس بارے میں فقہاء کی یا سمجھ لیجئے قدیم اور جدید تمام فقہاء کی آراء کو دیکھیں گے تو 3 رائے سامنے آتی ہے. ایک رائے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے وہ یہ کہ جائز ہے. اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ, علامہ شوکانی رحمہ اللہ, ان سب نے اس کو اختیار کیا ہے کہ ضع و تعجل کی صورت جائز ہے. جمہور فقہاء کی دوسری رائے جمہور فقہاء کی وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے. ان کے ہاں اس کی باقاعدہ دلائل موجود ہے. وہ کہتے ہیں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس طرح کہ انہوں نے اس کو صورت کو ربا کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو جاہلیت والے زمانے والے سود ہی تو ہے کہ جس میں کچھ وقت کے بدلے میں سود میں اضافہ کیا جاتا تھا. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ پر میرا دین ہے نا, آپ 1 جنوری کو ادا نہیں کر سکتے, 1 فروری کو ادا کر دو, لیکن اس میں 1,000 اضافہ کر دو. تو وقت کی وجہ سے وہاں اضافہ ہو رہا تھا, یہاں وقت کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے کہ ادائیگی تو ہو رہی ہے, یہ ادائیگی تو ہوگی 2 مہینے بعد, اس 2 مہینے کے ٹائم کے بدلے میں قیمت کم کر دیا آپ نے, تو ٹائم کے بدلے میں آپ قیمت کم کریں گے, ایک مرتبہ قیمت فکس ہو گئی, اس کے بعد آپ ٹائم کی وجہ سے قیمت کم کریں گے, تو یہ پھر سود میں ہی آئے گا, یہ جائز نہیں. تیسری رائے اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ والوں نے اختیار کی ہے. ان کے جو قرارات ہیں نا بے بالتقسیط پر ان کی ایک قرارداد ہے, اس میں انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے قسطوں پر جو معاملہ ہوتا ہے نا اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اس ڈسکاؤنٹ پر اگر شروع میں کوئی ایگریمنٹ یا عقد نہ ہوا ہو, ڈسکاؤنٹ یا یہ جو بھی کمی ہو رہی ہے نا, شروع میں کوئی بھی اس طرح شرط نہ لگائی گئی ہو کہ اگر تم نے جلدی ادائیگی کر دی تو میں تمہارے لیے کمی کر دوں گا, ایسے شروع میں کوئی بات نہ ہوئی ہو ایک. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف قرض خواہ اور مقروض کے درمیان رہے, کوئی تیسرا شخص بیچ میں نہ آئے. مثال کے طور پر کیسے کوئی تیسرا شخص کیسے آئے گا؟ آپ پر میرے 10 لاکھ روپے لازم ہے جو آپ 2 مہینے بعد ادا کریں گے, کوئی تیسرا شخص آ جائے اور وہ یوں کہہ دے کہ بھئی اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں جلدی, ٹھیک ہے, کم ادا کرتا ہوں, تو اس نے مجھے 9,50,000 دے دیے اور اس نے کہا چلو میں 2 مہینے بعد اس تیسرے شخص نے کہا میں آپ کے مقروض سے جو ہے 10 لاکھ لے لوں گا. تو جو بیچ میں تیسرا آیا نا اس کی وجہ سے یہ معاملہ سودی ہو گیا.
اس نے رقم ادا کر دی 9,50,000 اور بعد میں وہ 2 مہینے بعد لے گا 10 لاکھ، یہ تو سود ہو گیا نا. تو بیچ میں تیسرا آدمی نہ آئے. یہ 2 شرائط اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ نے اختیار کی ہے اور پھر کہا ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں ہو، شرائط موجود ہو تو پھر ٹھیک، پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. آخری بات شرائط، یہ میں نے ایک عنوان دیا ہے اس کو شرائط. شرائط کا مطلب یہ ہے کہ جن فقہاء نے ضع و تعجل کو ممنوع لکھا ہے نا، اس کے ممانعت کے لیے یہ شرائط ضروری ہے. اگر یہ شرائط نہ ہو تو پھر ان کے ہاں یہ ممنوع نہیں ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ بھئی جو قرض کی ادائیگی پر کمی ہو رہی ہے نا، وہ قرض مؤجل ہو، یعنی ابھی اس کی پیمنٹ کی ڈیٹ نہ آئی ہو. مثلا آپ پر میں 10 لاکھ روپے ہے جو آپ کب ادا کریں گے؟ 1 جنوری 2022 کو. تو ٹائم ابھی نہیں آیا نا، تو اس میں کمی کر کے ابھی ادا کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہونا ضروری ہے. اگر ایک پیمنٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے اور پھر بھی اٹھا مٹول کر رہا ہے تو پھر کمی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ پر میرے جو پیسے تھے اس کی ڈیٹ تھی 8 نومبر. 8 نومبر تو آج گزر چکا، آپ نہیں دے رہے، تو میں نے آپ کو کہا یار ٹائم آ چکا ہے، چلو تم اس طرح کر لو، اگر تم نے کل ادائیگی کر دی نا تو 10,000 روپے میں معاف کر دوں گا. تو یہ جائز ہے، یہ ضع و تعجل میں نہیں آئے گا، کیونکہ ٹائم کے بدلے میں کمی نہیں ہو رہی، ٹائم تو ہے ہی نہیں نا، ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. تو پہلی بات یہ ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں یہ جو ہم نے کہا کہ ضع و تعجل ممنوع ہے، یہ تب ممنوع ہے کہ باقاعدہ وہ جو کمی اور ڈسکاؤنٹ ہے وہ لازم ہو جائے. مثلا اس کو لازم سمجھا جائے، یا تو شروع میں ایگریمنٹ کیا ہو کہ بھئی اگر میں نے جلدی ادائیگی کر دی تو کمی کرو گے، تو ناجائز ہے نا. جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ڈسکاؤنٹ، جلدی ادائیگی پر ڈسکاؤنٹ، وہ بھی تقریباً یہی صورت تھی نا. یا شروع میں ایگریمنٹ نہ ہوا ہو لیکن بعد میں جلدی ادائیگی کرنے والا شخص کہے کہ میں 2 مہینے بعد جو قرض ادا ہوگا وہ میں آج ادا کرتا ہوں، لیکن لازم ہوگا تم پر، تم 10,000 روپے مجھے ضرور کم کر کے دو گے. تو تب اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر یہ جائز نہیں. اگر لازم نہ کیا جائے، ویسے ہی اس طرح ہوا، یعنی اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا کہ آپ پر میں 10 لاکھ روپے لازم تھے جو آپ 1 جنوری 2022 کو ادا کریں گے، آپ ویسے ہی آ گئے، آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہے لے لو، تو میں نے کہا چلو دے دو. آپ سے میں نے وہ 10 لاکھ روپے ابھی لے لیے، کوئی اس طرح شرط نہیں ہوئی، ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ بھئی کمی کروں، اور میں نے اپنی طرف سے کہا یہ لو 10,000 روپے میری طرف سے، تم نے جلدی ادائیگی کر دی نا، اب میں بھی احسان کر رہا ہوں، یہ لے لو. تو یہ جائز ہے. تو شروع میں بھی ایگریمنٹ نہ ہوا ہو اور بعد میں کمی کرتے وقت بھی شرط نہ لگائی جائے کہ جلدی ادا کر دو میں کمی کر دوں گا، اور اسی بنیاد پر وہ کرے، نہیں، پھر درست نہیں. اگر اتفاقی طور پر کوئی صورت ہو گئی تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر ضع و تعجل. اس کے بعد انشاءاللہ عربون اور ہامش جدید تقریباً دونوں ایک جیسی ہے، انشاءاللہ اس کو ایک کلاس میں کر کے پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ.